بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، جن کے نام کا پہلا حرف ایچ سے شروع ہوتا ہے، ان کا 2025 کا سال کیسا گزرے گا، وہ کون کون سے فائدے کو اٹھا سکتے ہیں اور کون کون سے نقصانات کا سامنا کر سکتے ہیں، عزت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، پسند کی شادی کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، کاروبار میں برکت کے لحاظ سے، ذاتی گھر کے لحاظ سے، میرڈ لائف کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے۔ اوورآل ہم آپ کو 2025 کا سال کا مکمل آپ کو بتا دیں گے جن کے نام کا پہلا حرف ایچ سے شروع ہوتا ہے، وہ کیا کیا حاصل کر پائیں گے یا کیا کیا حاصل وہ نہیں کر پائیں گے۔ آئیں سب سے پہلے آپ کو عزت کے لحاظ سے بتا دیتے ہیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف ایچ سے شروع ہوتا ہے، وہ 2025 میں عزت بھی سمیٹیں گے اور بہت ساری بلندیوں کو بھی چھو لیں گے وہ انشاءاللہ۔ جن کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے وہ اوورآل ہمیں 2025 میں بہت زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن عزت میں آپ بہت سی بلندیوں کو چھوئیں گے، آپ لوگوں کی نظر میں بہت ساری عزتیں بھی پالیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اپنے غصے کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھیں، آپ اپنے لہجے کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھیں، اپنی اخلاق کو بہتر بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کا 2025 کے سال پھر بہت زیادہ اچھا گزرے گا اور آپ بہت سی عزتیں بھی سمیٹیں گے اور آپ بہت سی بلندیاں بھی سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی صحت کے لحاظ سے۔ آپ کی صحت میں ہمیں تھوڑا سا صرف و صرف نسخ نظر آ رہا ہے۔ آپ کی صحت تو اچھی رہے گی، لیکن آپ بیچ ہی بیچ میں مایوس ہو جائیں گے اپنی صحت کو لے کر ہی، یا آپ کہیں گے کہ میں موٹا کیوں نہیں ہو رہا، یا آپ کہیں گے میں پتلی کیوں نہیں ہو رہی، یا آپ کہیں گے کہ میرا فیس کیسے کا ہے یا میرا فیس ویسے کا ہے۔ آپ اس باتوں کو چھوڑ دیں، یہ صرف و صرف ہمیں اللہ رب العالمین نے ہی بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ہمیں بہترین تخلیق کرنے والی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جیسے بھی بنایا ہے ہمیں بہترین بنایا ہے۔ باقی جو آپ کی صحت ہے وہ 100% 2025 کے سال میں ٹھیک رہے گی، لیکن آپ تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ بخار کا شکار ہو سکتے ہیں، اللہ معاف کرے آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے 2025 کے سال میں۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے کاروبار اور پیسے کے لحاظ سے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں بہت سی بلندیاں آئیں گی اور بہت سے آپ کے اتار چڑھاؤ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے اتار آ جائیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اگر آپ کے کاروبار میں چڑھاؤ آ جائے تو آپ نے پھر بھی گھمنڈ نہیں کرنا۔ آپ کا 2025 سال میں بہت سارے آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گے اور آپ کا کاروبار بھی اوپر بھی جائے گا نیچے بھی جائے گا، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کا کاروبار بہت سی بلندیوں کو چھونے والا ہے۔ اگر آپ نوکری کرتی ہیں تو آپ کی نوکری بھی پکی ہو جائے گی اور آپ کی نوکری میں آپ کی تنخواہ بھی بڑھنے کا امکان پیدا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے ذاتی گھر کے لحاظ سے۔ اگر آپ اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ذاتی گھر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا کاروبار یا آپ کا جب پیسے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بے شک اپنا ذاتی گھر بھی آپ پھر لے سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ 2025 کے سال میں اپنا ذاتی گھر لے لیں، آپ کے گھر میں بہت ساری پھر برکتیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں نوجوانوں کی پسندیدہ شادی کے لیے۔ اگر آپ میرے نوجوان جن کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ یا اپنے محبوبہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ پسند کی شادی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ بہترین رہیں گے۔ جن کے والدین نہیں مان رہے ان کے والدین بھی مان جائیں گے اور ان کے سب گھر والے بھی مان جائیں گے، اور اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو۔ اگر آپ کوشش ہی نہیں کرتے اور آپ صرف اور صرف دعائیں ہی مانگتے رہتے ہیں، دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے کہ آپ کے والدین کا دل جو ہے مائل ہو جائے آپ کی طرف اور آپ کی پسند کی شادی بھی ہو جائے۔ اگر آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو انشاءاللہ وہ واپس بھی آ جائے گا 2025 کے سال میں، اور آپ کی زندگیوں میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔
اب آپ کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن اب آپ کی میرڈ لائف ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میرڈ لائف میں سکون ہی سکون ہو اور آپ کی زندگیوں میں بہاریں ہی بہاریں آنا شروع ہو جائیں۔ آپ کی میرڈ لائف میں ہمیں اتار چڑھاؤ تو نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کریں، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ آپ دونوں میاں بیوی آپس میں اخلاق سے بھی رہیں گے اور آپ دونوں میں اتفاق بھی قائم ہو جائے گا۔ اب آپ کی میرڈ لائف تو ہے لیکن اب آپ کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی پیدا ہو جائے۔ آپ کی اولاد بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ 2025 کے سال میں۔ جو آپ کے پہلے 4 منتھ ہیں سال کے، وہ بہت زیادہ ہمیں امپورٹنٹ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نماز کی پابندی شروع کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر پر اولاد بھی پیدا ہو جائے گی۔ اوورال آپ بھی ہمیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی جو مسٹیک ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک وظیفہ بتانے والے ہیں، اگر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں جو آپ کے ذائچے میں آئی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی غلطیاں ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ ہم آپ کو وظیفہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا 2025 کا سال اچھا گزرے تو آپ اس وظیفے کو لازمی ادا کر لیجئے گا۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے اور وہ آپ کو بہت سے فائدے بھی جو ہے دے کر جائے گا انشاءاللہ۔ ہم آپ کو کوئی بھی وظیفہ غلط نہیں بتاتے، ہم صرف اور صرف آپ کو اللہ رب العالمین کے ناموں سے بتاتے ہیں اور قرآن مجید سے بتاتے ہیں۔ یہ وظیفہ بھی قرآن پاک کی بہت ہی مجرب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو ہے صورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ۔ آپ نے سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 11 دن تک ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر عشاء کی نماز کو آپ نے ادا کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ آپ کے ذہن و گمان میں آپ کے ہر معاملات ہونے چاہیے جس کو آپ بہترین کی جانب لے کر آنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح پوری آپ نے سورہ فاتحہ کی پڑھنی ہے، اور جہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے آپ نے اس آیت کو 2 بار دہرانا ہے صرف اور صرف، باقی آپ نے آیتوں کو ایک ایک بار ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لیا کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاتح اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمائیں۔ پھر آپ نے اپنے معاملات کو رب العالمین کے سامنے گوشت گزار کرنا شروع کر دیا کرنا ہے۔ آپ کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ باقی ہم نے آپ کو جو بھی بات بتائی ہے وہ پریڈکٹ کی بات ہی بتائی ہے، باقی اللہ رب العالمین جو چاہیں جیسا چاہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کی عادت ڈال لیجئے، نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے، دعا مانگنے کی عادت ڈال لیجئے، انشاءاللہ آپ کے ہر معاملات براہ راست پر آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ ایسے کے وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب وظائف کو دینے کا لازمی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔